الحمدللہ رب العالمین اما بعد۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ انہوں نے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک دن اس کا دل کیا کہ میں اپنی ریاست سے باہر نکلوں، شکار کے لیے نکلوں۔ وہ شکار کے لیے جانے لگا تو اپنے خدام سے کہا کہ جو سب سے خوبصورت لباس ہیں وہ لے کے آؤ۔ ایک لباس لایا گیا، پسند نہیں آیا، ریجیکٹ کر دیا، دوسرا تیسرا، چنانچہ کافی دیر بعد اس نے ایک لباس پسند کیا اور اس کو پہنا۔ پھر اس کے بعد اس کو گھوڑے اس کے سامنے لائے گئے تو اس کو پسند نہیں آ رہے تھے، تو سارے گھوڑے لا کے اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ جو سب سے خوبصورت گھوڑا تھا وہ اس نے پسند کیا، چنانچہ اس پر سوار ہوا اور اپنے خدام اور اپنی فوج کے ساتھ، پیادہ گھوڑ سواروں کے ساتھ باہر نکلا۔ جب جا رہا تھا تو رستے میں ایک فقیر ملا، پھٹے پرانے کپڑے، اس کی حالت بھی غیر تھی۔ تو فقیر نے بڑھ کے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور اس کو جھٹکا دے کے کہا کہ میری بات سن کے جاؤ، ویسے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میری سواری کی لگام چھوڑو۔ اس نے کہا میری بات سنو گے تو میں جانے دوں گا، وگرنہ میں جانے نہیں دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بعد میں کہہ لینا، ابھی مجھے جلدی ہے۔ نے کہا بات ابھی میں نے کہنی ہے، تم میری بات سن کے جاؤ گے۔ اب بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا اچھا چلو بات اپنی کہو۔ اس نے کہا میں نے بات کان میں کہنی ہے، بات ذرا راز کی ہے۔ بادشاہ نے کان اپنا اس کے قریب کیا تو وہ فقیر کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا اللہ کے لیے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنا کام نمٹا لوں، میں ذرا گھر چلا جاؤں۔ تو ملک الموت نے کہا اب تیری مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، ایک وقت مقرر ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کا جب کی طرف سے متعین کردہ وقت آ پہنچتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی سواری سے گردن کے بل نیچے گرا اور مر گیا۔ پھر یہ فرشتہ ایک نیک مسلمان کے پاس آیا تو اس نیک مسلمان کو آ کے سلام کیا اور کہا السلام علیکم۔ مسلمان نے کہا وعلیکم السلام۔ اور مسلمان کہنے لگے کہ جتنے لوگ مجھے آج تک ملے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مجھے جس کی ملاقات کا شوق تھا وہ تو تھا، پہچان لیا۔ تو اس فرشتے نے کہا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، اپنا کام جو کرنے تم نکلے ہو اس کام کو جلدی جلدی نمٹا لو۔ تو وہ مسلمان کہنے لگا اللہ کی ملاقات سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، تم میری روح قبض کر لو۔ کہا کہ اچھا تم کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ تو مسلمان کہنے لگا جیسے تیری مرضی ہے، جس طرح تم چاہو۔ کہا نہیں، اللہ نے مجھے حکم دے کے بھیجا ہے کہ یہ میرا بندہ جس طرح چاہے اس طرح اس کی روح قبض کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو جب میں سجدے میں جاؤں تو اس وقت میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے اور جب سجدے میں گئے تو اس فرشتے نے اس نیک مسلمان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سعادت والی زندگی، ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے مزید صحابہ کرام کے واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔